یاد ہے صرف کیمرے کے گلاس میں دیکھنا ہے نا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین. ناظرین محترم، ایک نعت خواں ایک ملاقات سیزن 4 کے ساتھ آپ کا میزبان محمد کامران صدیقی القادری ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. ثم الحمدللہ سیزن 4 کا ہم آغاز کر چکے ہیں. رمضان شریف سے پہلے سیزن 4 کی 2 ایپیسوڈ ریکارڈ کر چکے ہیں اور سیزن 4 کو اب ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ العزیز. آپ کی دنیا بھر سے ملنے والی محبتیں، دنیا بھر سے ملنے والی توصیف، دنیا بھر سے ملنے والی حوصلہ افزائی کی پیش نظر ہم اپنے اس سلسلے کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی روز و شب کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک، الشیخ نہال نافی شاذلی، فکر رضا نعت کونسل پاکستان اور آنے والے تمامی مخلصین نعت خوانوں کا ایک ہی عزم ہے کہ ہم اپنے اس سلسلے کے ذریعے کاش باادب نعت خوانی کی طرف، کاش شائستہ اور مسحور کن نعت خوانی کی طرف دوبارہ جا سکیں. ناظرین محترم، آج میرے ایوان میں جو پیارا ثنا موجود ہے اپنی ذات میں نعتیہ یونیورسٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. بہت سینئر، 4 دہائیوں سے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ثنا و توصیف پیش کرنے والا پیارا نعت خواں استاد الاساتذہ محترم المقام محمد جاوید قادری صاحب میرے ایوان میں تشریف فرمائیں. آئیے آپ سے ان کی ملاقات کروائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاوید بھائی بہت زیادہ مشکور آپ کا. امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک، الشیخ نہال نافی شاذلی، فکر رضا نعت کونسل پاکستان کی جانب سے آپ کا بہت مشکور کہ آپ تشریف لائے. ایک نعت خواں ایک ملاقات سیزن 4 کا آپ حصہ بنے. انشاءاللہ العزیز آپ سے جتنی بھی ہم گفتگو آج کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے اس یقین کے ساتھ کریں گے، اس عزم کے ساتھ کریں گے کہ ہمیں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ثنا و توصیف بہت باادب انداز میں پیش کرنی، بہت خلوص کے ساتھ پیش کرنی اور عبادت سمجھ کے پیش کرنی. ناظرین گرامی، آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں استاد الاساتذہ محترم محمد جاوید قادری صاحب کے ساتھ. حضور والا پہلا سوال آپ سے، نعت خوانی میرا اعزاز ہے، نعت خوانی آپ کا اعزاز. 40 سالوں سے آپ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف پیش کر رہے ہیں. تقریباً 25 برس سے زیادہ عرصہ ہو گیا میں آپ کو جانتا ہوں. تقریباً 3 دہائیاں ہونے والی ہیں کہ مجھے بھی آپ سے فیضیاب رہنے کا اعزاز حاصل. جاوید بھائی، ماضی کی نعت خوانی اور دور حاضر کی نعت خوانی، نعت خوانی اس دور میں بھی مقبول بارگاہ تھی، کریا کریا کوچا کوچا گلی گلی منعقد ہوتی تھی، اور یہ دور نعت خوانی کی ترویج و اشاعت کے لحاظ سے زیادہ اہمیت کا حامل جی، کہ اس دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے گلی گلی کریا کریا کوچے کوچے ہونے والی محفلوں کی لائیو کوریج کے طور پر نعت خوانی پروموٹ ہو رہی ہے. تو اہم ترین دور وہ بھی تھا جب ہم نے نعت خوانی شروع کی، اہم ترین دور یہ بھی ہے. لیکن بنیادی فرق کیا محسوس کیا آپ نے پہلے کی نعت خوانی میں جو ہم نے کی، جس سے ہم نے سیکھا، اور آج کی نعت خوانی میں بنیادی فرق کیا ہے؟ آپ کی نظر میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک، الشیخ نافی شاذلی اور فکر رضا نعت کونسل کا بہت مشکور ہوں کہ جن کی محبتیں میرے ساتھ شامل ہیں اور مجھے آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا. ماشاءاللہ. میں ان تمام باتوں کا صرف ایک جملے میں جواب دوں گا کہ پہلے باادب نعت خوانی تھی، اب مجھے کہیں ادب نظر نہیں آتا. واہ. بس اتنی بات جو ہے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ پہلے جو نعت خوانی تھی وہ باادب تھی. وہاں اب جو سامعین تھے وہ ایک تیار ہو کر ایک کہ ہم سرکار کی ثنا خوانی کی محفل میں جا رہے ہیں، لیکن آج جو ہے وہ کہیں دیکھنے میں نظر نہیں آتا. پہلے جو نعت خوانی تھی بڑی باادب نعت خوانی ہوا کرتی تھی. اب تو بس جس محفل میں ہاتھ نہیں اٹھیں، جس محفل میں کندھے اونچے نہیں ہوں، وہ سمجھتے کہ نعت خوانی ہوئی ہی نہیں. تو کیا وجہ جاوید بھائی، آپ کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ محافل منعقد کروانے والے عشاقان رسول ذمہ دار ہیں، یا محفل آرگنائز کرنے والے آرگنائزر ذمہ دار ہیں، یا دور جدید کے وہ نعت خواں کہ جنہوں نے نعت خوانی کو جدید رنگ دیا وہ ذمہ دار ہیں؟
سننے والے سامعین ذمہ دار ہیں. کون ذمہ دار ہے جاوید بھائی؟ اس بے ادبی کا، اس بے اعتدالی کا ذمہ دار کون ہے؟ اصل میں ذمہ داری کس کی ہے؟ جنہوں نے نعت خوانی کو جدید رنگ دیا وہی ذمہ دار ہیں، اور تو میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ تمام کے حالوں میں اپنا رحم فرمائے. یعنی نعت خوانی جب عبادت تھی تب تک بادب رہی، بعد اب اور جب نعت خوانی کاروبار بنی تو ادب ختم ہو گیا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے جاوید بھائی کہ جب ہم کسی محفل کے اسٹیج پر حاضر ہوتے تھے اور کسی سینئر نعت خواں کی آمد ہوتی تھی، کوئی سینئر نعت خواں محفل میں تشریف لاتے تھے، تو محفل میں بیٹھے ہوئے تمام نعت خواں نہ صرف کھڑے ہو جاتے تھے بلکہ دست بوسی کے ساتھ ان آنے والے سینئر نعت خواں کا استقبال کیا جاتا. بالکل بالکل ایسا ہی. اور آج کی محفل میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک نوجوان نعت خواں جو نیا نیا پڑھنے والا ہے وہ بیٹھا ہے، تو اب اس کی موجودگی میں کوئی کتنا بڑا سینئر آ جائے، نہ تعظیم سے استقبال کرنے کا رجحان رہا، نہ توقیر کرنے کا رجحان رہا، نہ دست بوسی کرنے کی سعادتیں آج حاصل ہوتی ہیں. تو قصور یقیناً کہیں نہ کہیں ان تمام لوگوں کا ہے ناظرین محترم جو محفل نعت کو پروفیشنل انداز میں سجانے کے عادی ہو گئے. جی جی. آج بھی اگر محافل ذکر خیر ہم اس یقین کے ساتھ منعقد کریں کہ یہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توصیف و ثنا کی مبارک محفل ہے، اس محفل کے ذریعے ہمیں دیدار گنبد خضرا نصیب ہوگا، اس محفل کے ذریعے ہمیں حرمین طیبین کی حاضری کے پروانے عطا ہوں گے، اس محفل میں فرشتوں کی آمد ہوگی. یہ تمام تر چیزیں سوچ کر اگر آج بھی محفل کی جائے تو آج کی بھی محفل بادب ہو سکتی ہے. اور یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ تمام محفلیں بے ادب نہیں ہوتی. آج کے دور میں بھی بہت زیادہ بادب اور شائستہ محفلیں منعقد ہو رہی ہیں جہاں ذوق بھی ہوتا ہے، تعظیم بھی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے ادب کے ساتھ بہت ہی شائستہ انداز میں ثنا و توصیف پیش کی جاتی. ناظرین محترم، جاوید قادری میرے درمیان جلوہ افروز ہیں، اور یہ وہ پیارا نام ہے کہ جن کو 4 دہائیاں تقریباً 40 برس ہونے والے پیارے آقا کریم کی ثنا و توصیف کرتے ہوئے. آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اساتذہ کرام کے مبارک اسماء گرامی کیا ہیں، اور آپ کے پسندیدہ نعت خواں کون کون سے ہیں جن کو سن کر آپ متاثر بھی ہوتے ہیں، جن کو سن کر آپ نے اب تک اپنا نعتیہ سفر طے کیا. آئیے جانتے ہیں جاوید بھائی سے کہ آپ کے اساتذہ کرام اور آپ کے پسندیدہ نعت خوانوں کے مبارک نام کیا. کامران بھائی، میرے استاد محترم اللہ ان کو غنی کی رحمت فرمائے، آمین آمین. ابھی گزشتہ دنوں ہی آپ کا انتقال ہوا ہے. اللہ اللہ. ہم میں موجود نہیں ہے وہ. میں جب 8 سال کا تھا میری استاد محترم سے ملاقات ہوئی، واہ. اور میں نے کہا کہ میں آپ کا شاگرد ہونا چاہتا ہوں. ہاں. یہ اس وقت کا دور ہے جب دعوت اسلامی کے اجتماع جو ہے ہوا جو کرتے تھے، کورنگی ڈبل روڈ پر اجتماع ہوتا تھا، تو اس کے لیے کارنر میٹنگز کے طور پر جو ہے نا ایک گلی کے اندر کنات لگا کر محفلیں سجائی جاتی تھیں اور اس اجتماع کی دعوت دی جاتی تھی. اللہ اللہ. تو اس محفل میں نے صادق مراد صدیقی علیہ رحمہ کو جب پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا. عمر میری 8 سال تھی. تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں اچھا اب تک آپ کا ایک بھی شاگرد نہیں تھا، محفل تو آپ کرتے تھے وہ اور پڑھتے تھے، تو باقاعدہ آپ نے جو ہے مجھے اپنی شاگردی میں لیا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں حاجی محمد صادق مراد صدیقی صاحب کا پہلا شاگرد ہوں. واہ ماشاء اللہ. اور اس کے بعد میرے دوسرے جو استاد ہیں مرزا یاسین بیگ سلطانی صاحب ہیں، کہ جن کی صحبت میں رہ کر ان دونوں اساتذہ سے میں نے سیکھا ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ناظرین محترم، حاجی صادق مراد صدیقی نبر اللہ مرقدہ، حضرت قبلہ محمد جاوید قادری صاحب کے استاد گرامی قدر، اور حضرت والا کا کیا ذکر کروں، میں کیا کروں، میری کیا اوقات. یہ جاوید بھائی جیسے فرمایا جاوید بھائی نے کہ جاوید بھائی پہلے شاگرد ہیں حضرت قبلہ صادق مراد صدیقی نبر اللہ مرقدہ کی مبارک شخصیت، اور ایسی پیاری شخصیت کہ جو بھی ایک مرتبہ آپ سے ملتا تھا دوبارہ ملنے کے لیے بے چین رہتا. اتنے شفیق اور اتنے مہربان اساتذہ کرام سے فیضیاب محمد جاوید قادری ایک نعت خواں ایک ملاقات کے سیزن 4 میں جلوہ افروز ہیں. آئیے ناظرین محترم، آپ سے آپ کے باکمال لہجے میں
حمد باری تعالیٰ سننے کا اعزاز پاتے ہیں، اس کے بعد آپ سے گفتگو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے ہیں بارگاہ عز و جل میں محترم المقام محترم جناب محمد جاوید قادری صاحب۔ حاضر ہے تیرے واہ دربار میں ہم، اللہ اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہوں، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن لوگوں پہ انعام تیرا، آہا ان لوگوں میں لکھ دینا میرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن لوگوں پہ انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دینا میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، محشر میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، ماشاءاللہ۔ ہر سال فرمان کو، آہا ہر سال وہ شہد دکھاؤں کو، آہا واہ واہ واہ۔ ہر سال کرم فرمان کو، ہر سال وہ شہد دکھاؤں کو، ہر سال کرے ہم طواف حرم، آمین آمین آمین۔ اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال کرے ہم طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، خوبصورت لہجے میں اور نعت خوانی پیش کرنے کے بنیادی لہجے میں نذرانہ ہم پیش کر رہے تھے بارگاہ عز و جل میں محترم المقام استاد الاساتذہ محمد جاوید قادری صاحب۔ آئیے گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں جاوید بھائی سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں حضور آپ کے آئیڈیل نعت خواں کون کون سے ہیں، اور بر و صغیر پاک و ہند کے کون کون سے وہ نام ہیں پیارے جن کو آپ سنتے ہیں ذوق کے ساتھ، دور حاضر کے ہوں یا ماضی کے ہوں، وہ پیارے نام بتائیے جن کو آپ سنتے ہیں توجہ سے۔ سب سے پہلے تو اپنے استاد محترم کو میں سنا کرتا تھا، مجھے بہت اچھے لگتے تھے، میرے آئیڈیل ثنا خواں تھے، کیا کہنے، بے شک، اور ان سے انہی ثنا خوانی سے متاثر ہو کر آپ کی میں شاگردی میں آیا۔
ہاں ہاں ہاں، واہ اس کے بعد الحاج خورشید احمد صاحب، رحمۃ اللہ علیہ، واہ واہ واہ، اس کے بعد قاری وحید ظفر قاسمی صاحب. اس ماشاء لیے کہ میرا پہلا کلام بھی جب میں ایک محفل میں گیا تو میں نے سب سے پہلی جو نعت پیش کی تھی وہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی تھی. واہ واہ واہ، تو آپ مجھے بہت ان کو میں لائک کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں. اس کے علاوہ قاری زبیب مسعود صاحب ہیں، زبید رسول علیہ رحمہ ہیں، ماشاء یہ اللہ، تمام میرے پسندیدہ صنفاء ہیں. سبحان اللہ. ناظرین محترم، دیکھا آپ نے کہ کتنے پیارے پیارے اور ممتاز ناموں کا ذکر فرمایا محترم جاوید قادری صاحب نے. اور یہ جتنے بھی نام آپ نے ارشاد فرمائے، نعت خوانی کی دنیا کے بہت خوبصورت ترین اور لائق تعظیم نعت خوان. اور یہ تمام نام وہ عظیم نام ہیں کہ جنہوں نے نعت خوانی کو عبادت سمجھ کے پیش کیا ہے. اور جب نعت خوانی عبادت سمجھ کے پیش کی جاتی ہے ناظرین محترم، تو اس کے فیض و برکات بھی حاصل ہوتے ہیں، اس کی انوار و تجلیات سے بھی آپ مستفیض ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جب نعت خوانی کو ہم کمرشلائز کرتے ہوئے لے کر چلیں، نعت خوانی کو پروفیشنل ٹچ دے کر پیش کرنے کی کوشش کریں، اور نعت خوانی کو معاذ اللہ ایک کاروبار بنا کر پیش کرنے کی اور پرموٹ کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً روحانیت، انوار و تجلیات، یہ تمام چیزیں پھر ہمیں حاصل نہیں ہوں گی، بلکہ ہمیں وہ حاصل ہوگا جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. دنیا حاصل ہوگی، مال حاصل ہوگا، اسٹیٹس حاصل ہوگا، آپ کو فیم اور گلیمر حاصل ہوگا، یہ تمام چیزیں بالکل حاصل ہو جائیں گی، لیکن نہ روحانیت حاصل ہوگی، نہ انوار و تجلیات حاصل ہوں گے، نہ سوز و گداز حاصل ہوگا. اور آج کی نعت خوانی انہی تمام تر چیزوں کے گرد گھومتی ہے، اور اس سے متاثر رہ کر ہی پیش کی جاتی ہے، تبھی تو اس میں روحانیت نہیں ہوتی، تبھی اس میں انوار و تجلیات کی ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے. لیکن آج بھی اگر ہم نعت خوانی کو عبادت سمجھ کر، عشق اور جنون سمجھ کر پیش کرنا شروع کر دیں، تو آج بھی ہمیں نعت پڑھنے کے دوران گنبد خضرا کے جلوے نظر آ سکتے ہیں. آج بھی ہمیں نعت پڑھنے کے دوران سنہری جالیوں کا دیدار ہو سکتا ہے. آج بھی ہم تنہائی میں بیٹھ کے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ثنا و توصیف کو پیش کر کے آج بھی ہم تصورات میں مدینے کی سیر کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے قلوب و اذہان میں اس بات کا یقین کرنا پڑے گا کہ نعت عشق ہے، نعت عبادت ہے، اور نعت جنون ہے. آئیے ناظرین محترم، ایک اور ممتاز زمانہ کلام خوبصورت ترین لہجے میں سننے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں محترم جناب استاد الاساتذہ محترم جاوید قادری صاحب سے. نعت رسول پیش کر رہے ہیں، آپ تمام بھی سماعت کیجیے. اپنے کمنٹ کے ذریعے، اپنی حوصلہ افزائی کے ذریعے، اپنی تنقید یا اپنی کسی بھی رائے کے ذریعے ہمیں آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے مستفید رکھیے گا. آپ کی آراء کے پیش نظر ہی اس پروگرام کو ترتیب دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں. آئیے نعت رسول سنتے ہیں محترم جناب محمد جاوید قادری صاحب. کلام پیش کر رہا ہوں ہمارے بہت سے دوستوں میں اور بہت اچھے شاعر ہیں الحمدللہ، جناب عبد الجبار نادم صاحب. ماشاء اللہ، ان ماشاء کا کہا ہوا خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں. یا نبی محترم شان رسالت آپ ہیں، یا نبی محترم شان رسالت آپ ہیں، یا نبی واہ، شان رسالت آپ ہیں. کیا کروں میں لے کے جنت، میری جنت آپ ہیں. کیا کروں میں لے کے جنت، واہ، میری جنت آپ ہیں. دل کے گلشن میں بہاریں آپ سے، میرے
واہ واہ واہ، دل کے گلشن میں بہاریں آپ سے میرے حضور، میری دنیا میری عقبا میری فرحت آپ ہے، میری دنیا کیا کہنے، میری عقبا میری فرحت آپ ہے۔ قابل سمجھ سے پیش کر رہا ہوں۔ عطا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انبیاء جتنے اللہ اقسام ہوئے سب مقتدی، ہائے ہائے، انبیاء جتنے اقسام ہوئے سب مقتدی، یا امام الانبیاء جانے امامت آپ ہے، یا امام الانبیاء جانے امامت آپ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی نسبت پہ نادم ناز کرتا ہے بہت، آپ کی نسبت پہ نادم ناز کرتا ہے بہت، روزے محشر کام آئے جن کی نسبت آپ ہیں، روزے محشر کام آئے جن کی نسبت آپ ہیں، یا نبی محترم شان رسالت آپ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، سید عبدالجبار شاہ چشتی نادم صاحب دامت برکاتہم قدسیہ کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے محترم جناب محمد جاوید قادری صاحب۔ آئیے حضرت والا سے ایک اور سوال کرتے ہیں۔ جاوید بھائی 40 سال سے نعت خوانی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ تو پوری آبادی کے مالک ہوں گے حضور، کیونکہ 40 سال سے نعت خوانی کر رہے ہیں، تو جس طرح نعت خوانی کی جاتی ہے دور حاضر میں، تو آپ نے تو ٹھیک ٹھاک مطلب دنیا جمع کر لی ہوگی ماشاءاللہ، کئی بنگلے اور کئی پلاٹس کے مالک ہوں گے آپ، کیا کہتے ہیں 40 سال سے نعت خوانی کر رہے ہیں؟ اس پہ میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہوں گا عطا ہو عطا ہو۔ کہ اجر لے کر تو نے لے لی اجرت حب رسول، آہا واہ، اجر لے کر تو نے لے لی اجرت حب رسول، ہائے ہائے، تو نہ سمجھا یہ محبت ہے محبت کے لیے، کیا کہنے یعنی تو نے سرکار کی ثنا خوانی کی لیکن اس کی اجرت اس کی مزدوری تو نے دنیا میں ہی لے لی، تو سرکار کی بارگاہ میں کیا کچھ بھی نہیں۔ آہا، تو الحمدللہ میرا تو یہ بتیجا رہے گا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی کسی سے یہ کہا کہ مجھے اتنے کا لفافہ چاہیے۔ کیوں نہیں کہا جاوید بھائی؟ جس نے جہاں جیسے بلایا، کسی ٹوٹے پوٹے مکان میں کوئی نعت خوانی کروانا چاہتا ہے اس کے گھر بھی چلے گئے، کسی بنگلے میں پروگرام ہے وہاں بھی چلے گئے، الحمدللہ ثنا خوانی ہونی چاہیے۔ واہ واہ واہ، اپنا جو ایم رہا ہے نا میرا کہ بس سرکار کی ثنا خوانی ہونی چاہیے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ جاوید بھائی کیوں نہیں لیا آپ نے کیوں نہیں لیے پیسے؟ آپ تو 40 سال سے نعت خوانی کر رہے ہیں۔ آپ کو میں نے ایک شعر کے اندر ساری باتیں سمجھا دی نہیں ہیں۔ حضرت، یہاں تو آدھے گھنٹے کے لیے نعت خوانی میں آنے کے بڑے بڑے لفافے ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں، اور دینے والے آرگنائزر بخوشی دے رہے ہوتے ہیں، تعظیم کر کے، رسپیکٹ کر کے، ان کی کار کا گیٹ خود کھول کر ان کو ریسیو کیا جا رہا ہوتا ہے۔
یعنی جو چیز پیسے سے ملتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے نا بھائی جاوید بھائی. نہیں حضرت، بات تو یہ ہے کہ آپ نے کیوں نہیں لیا؟ آپ لیتے تو آپ بھی کروڑ پتی ہوتے حضور. بات یہ ہے کہ سرکار کی سنوخانی کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص خوشی سے ہمیں دینا چاہتا ہے تو اس کو منع نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ سرکار کا صدقہ ہے، آہا اس واہ کو واہ. لے لیتے ہیں الحمدللہ. لیکن اپنے منہ سے ڈیمانڈ کرنا، آہا مجھے تو یاد نہیں پتا کہ میں نے کبھی کسی سے ڈیمانڈ کی ہو. کیا کہنے، کوئی خالی نہیں لوٹا نبی کے آستانے سے. میرے استاد گرامی ایک قدر فرماتے، کوئی خالی نہیں لوٹا نبی کے آستانے سے، بھری ہیں سب نے اپنی جھولیاں ان کے خزانے سے. بھری ہیں سب نے اپنی جھولیاں ان کے خزانے سے. اور محترم جاوید قادری صاحب نے نعت کا معاوضہ اس لیے نہیں لیا آج تک. 40 سال سے نعت خوانی کرنے کے باوجود آج بھی جاوید قادری اگر بے لوث ہیں تو اس لیے ہیں سامعین محترم کہ جاوید قادری کو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لواء الحمد کے نیچے جگہ چاہیے. اور کامران بھائی، آپ نے ایک بات کہی کہ کتنے ماشاءاللہ بنگلے ہوں گے. آہا تو اس میں بات ایک اور میں ایڈ کر دوں کہ میں اب تک کرایہ کے مکان میں رہتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. 40 سال سے نعت خوانی کرنے والا پیارا نعت خواں ناظرین محترم آج بھی کرائے کے مکان میں رہتا ہے. اور کرائے کے مکان میں رہنے کے باوجود ان کا دل اطمینان سے پر ہے کہ انہوں نے پیارے آقا کریم کی صلاح و توصیف عشق اور عبادت سمجھ کے کیے. لیکن دور حاضر کے نعتیہ منظرنامے پہ اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو چند سال پہلے نعت خوانی شروع کرنے والے نعت خواں بڑے بڑے اسٹیٹس اور بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک. کیوں؟ کہ وہ نعت خوانی کے ذریعے جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں رب کریم ان کو وہ بھی عطا کر رہا ہے. نعت خوانی کے ذریعے آپ دنیا سمیٹنا چاہیں تو آپ کو ملے گی. دور حاضر کے نعت خواں اس کی مثال ہے. لیکن ان بہت سارے نعت خوانوں میں ایسے نعت خوانوں کو بھی جانتا ہوں ناظرین محترم جو تہجد گزار ہیں، نمازوں کے عاشق ہیں، نماز سے دیوانگی کی حد تک محبت رکھتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری جن کا شعار ہے. ایسے نعت خواں بھی موجود. لیکن میں زیادہ تر جو نعت خواں احباب دور حاضر کے ہیں ان کا حوالہ دے رہا ہوں. ان کے درمیان ایسے متقی، پرہیزگار، عشاقان ذکر رسول، پیارے ولی صفت نعت خواں بھی موجود ہیں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر رب کی بارگاہ میں گریہ ازاری کر کے اس کو منا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں نعت خوانی پیش کرنی ہے ناظرین محترم، آخری سانس تک پیش کرنی ہے، بہت عقیدت سے پیش کرنی ہے، لیکن عبادت سمجھ کے پیش کرنی ہے. نعت خوانی کو عبادت سمجھ کے پیش کرنا شروع کر دیں، خدائے لم یزل آپ کے بگڑے کاموں کو بنانا شروع کر دے گا. آپ کی اس جگہ سے دستگیری ہوگی جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آئیے ناظرین محترم آخری میں ایک اور کلام سننے کا اعزاز پائیں محترم جناب استاد الاساتذہ محمد جاوید قادری سے ملتمس کہ اپنی پیاری اور خوبصورت آواز میں ایک اور نعت رسول پیش فرما کر آج کے اس سیگمنٹ کا اختتام فرمائیں. نعت رسول پیش کر رہے ہیں بارگاہ سرور کونین میں محترم جاوید قادری صاحب. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، اور ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ خاک طیبہ پہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشا
تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اور آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے، اللہ اللہ، آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو۔ بہت خوبصورت شعر ہے عطا ہو۔ کہ کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، اللہ اللہ، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو۔ اللہ، سبحان بند جب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، آمین آمین، بند جب سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت کلام بارگاہ خیر الانام میں پیش کر رہے تھے استاد الاساتذہ محترم محمد جاوید قادری صاحب۔ آئیے جاوید بھائی سے آخری میں کچھ نصیحتیں حاصل کریں۔ جاوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے آخری میں نئے پڑھنے والوں کو؟ اور یہ پروگرام صرف اس مقصد کے لیے ہم نے ترتیب دیا جاوید بھائی کہ ہم کسی بھی بات کا اثر لیتے ہوئے نعت خوانی کو بادب، شائستہ اور تعظیم والے انداز میں کرنا شروع کر دیں۔ کیا آپ ارشاد فرمائیں گے نئے پڑھنے والوں کو، کیا نصیحت فرمائیں گے اپنے خوبصورت الفاظ نئے پڑھنے والوں کے لیے؟ کامران بھائی، آپ نے ابھی اسٹارٹ میں ایک بات کہی تھی کہ پہلے کے جو ثناء تھے اپنے سینئرز کا بڑا احترام، بڑا ادب کیا کرتے تھے، آہا، اور ایسے ان کو فیض بھی ملتا تھا۔ تو میں نئے آنے والوں کو، نئے پڑھنے والوں کو بس ان کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو فیض چاہیے تو اپنے اساتذہ کا، اپنے بڑوں کا بس ادب کریں۔ سبحان ادب کر لیا تو انشاءاللہ تعالی سب کچھ مل جائے گا۔ واہ، بے شک۔ ناظرین محترم، اس خوبصورت نوٹ کے ساتھ اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک کی پوری آفیشیل پرخلوص ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور فرمائیے گا، کیونکہ آپ کی آراء، آپ کی پسندیدگی، آپ کی ناراضگی، آپ کی اصلاحی گفتگو، آپ کی تنقید، ان تمام چیزوں کو بہت بغور ہم نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ اس کی روشنی میں پروگرام ترتیب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن آپ کا منتظر ہے، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اپنے اگلے مہمان کے ساتھ سیزن 4 کے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔